غرض یہ کہ جہاں پرانے لکھنؤ میں چوک کا بازار طوائفوں کے کوٹھوں کے لیے مشہور تھا، وہیں امین آباد نے بھی رفتہ رفتہ ایک معتبر بازار کے طور پر مرکزیت حاصل کر لی۔ بازار بنا تو حسینوں کا جمگھٹ لگا۔ اب جہاں حسینوں کا جمگھٹ ہو وہاں دیوانے کیوں نہ ہوں، لہٰذا شام کے وقت عموماً یہاں منچلے بھی نکل پڑتے تھے۔ ہر نگاہ کسی کے تعاقب میں ہوتی اور ہر حسین ادائے دلبرانہ کے ساتھ شرم و حیا کی چلمن اٹھاتا گراتا دلوں کو زخمی کرتا بازار میں خریداری کرتا، یا یوں کہیے کہ خریداری تو محض بہانہ تھی، اصل مقصد منچلوں کو جلانا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے وقت تک امین آباد کی بقیہ روایتیں تو دم توڑ چکی تھیں، لیکن حسینوں اور منچلوں والی روایت ہنوز باقی تھی۔ شرم و حیا کی چلمن جانے کس منحوس نے اٹھائی تھی کہ پھر گری ہی نہیں، مگر ادائیں نہ صرف باقی تھیں بلکہ ان میں اضافہ ہو چلا تھا۔ اب محض گوری کلائیوں سے پیکر یار کا اندازہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یار پیکر نمائی پر خود ہی آمادہ نظر آتا تھا۔ عطر نے ڈیو اور پرفیوم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، آنچل سمٹتے سمٹتے گلے کی پٹی بن چکا تھا۔ گویا نہ تو حسن کی پردہ داری باقی تھی اور نہ عشق کی وحشت۔ اب کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا تھا، بلکہ دیوانے کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یار ادھر قدم رنجاں کب ہونے کو ہے۔ اشاروں کے نایوں میں گفتگو نہیں ہوتی تھی، گویا حسن بے پردہ کیا ہوا، عاشقی کی زمین ہی پتھرا گئی۔ جستجو نہ رہی تو بے تابی گئی، پردہ اٹھا تو امیدوں نے دم توڑ دیا۔ آہوں کی جگہ رنگ ٹون نے لے لی اور محبت ناموں کی جگہ SMS نے۔ ایسے میں کسی کو کیا خاک عشق ہو، اس کے باوجود اگر کوئی عشق کا دعویٰ کرے تو سوچو اس کا ذوق عاشقی کتنا برا ہوگا۔